الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 20 مفعول فیہ۔ مفعول فیہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول فیہ یہ بھی منصوبات میں سے ایک ہے، تو اس کی تعریف کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ مفعول فیہ وہ اسم ہے جس کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو۔ جس اسم کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو اسے مفعول فیہ کہتے ہیں، یا یوں کہیں کہ جس جگہ یا وقت پر فاعل کا فعل واقع ہو اس پر دلالت کرنے والے اسم کو مفعول فیہ کہتے ہیں۔ جس جگہ یا وقت پر فاعل کا فعل واقع ہو اس پر دلالت کرنے والے اسم کو مفعول فیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے الولد دخل المدرسۃ، اس کا معنی ہے لڑکا مدرسے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد ہے اغتسلت یوم الجمعۃ، اغتسلت یوم الجمعۃ یعنی میں جمعہ کے دن غسل کیا، میں نے جمعہ کے دن غسل کیا۔ ان مثالوں میں المدرسۃ اور یوم الجمعۃ مفعول فیہ ہے۔ کیوں؟ یعنی داخل ہونے کا فعل پہلے جملے میں الولد دخل المدرسۃ، داخل ہونے کا فعل کہاں ہوا؟ مدرسے میں ہوا نا، تو لفظ مدرسہ جو ہے یہ ہے مفعول فیہ۔ اور دوسرے جملے میں یوم الجمعۃ یعنی میں نے غسل کیا، کب کیا؟ جمعہ کے دن، تو جمعہ کا دن جو ہے یوم الجمعۃ یہ مفعول فیہ ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ ان مثالوں میں المدرسۃ اور یوم الجمعۃ مفعول فیہ ہے۔ ترکیب میں مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں، مفعول فیہ کو ترکیب میں کبھی ظرف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے چند الفاظ یہاں دیے گئے ہیں، آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ یسکنو، یسکنو کا معنی ہے رہتا ہے یا رہے گا۔ سکن یسکنو کا معنی ہوتا ہے یہاں پہ یسکنو فعل مضارع ہے جس کا معنی ہوگا رہتا ہے یا رہے گا۔ الیوم، الیوم کا معنی ہے آج، الیوم یعنی آج۔ غدن، غدن یعنی آئندہ کل، ایک ہوتا ہے گزشتہ کل، ایک ہوتا ہے آئندہ کل۔ آئندہ کل یعنی آنے والے کل کے لیے غدن کہتے ہیں، غدن یعنی آئندہ کل، امسی گزشتہ کل، قبل یعنی پہلے، بعد یعنی بعد، تحت یعنی نیچے، فوق یعنی اوپر، ثم، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، یہاں پہ ثم نہیں ہونا چاہیے، ثم ہونا چاہیے۔ ثم کا معنی ہوتا ہے وہاں، ایک ہے ثم اور ایک ہے ثم۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر اور ثم کا معنی ہوتا ہے وہاں۔ ثم یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، ثم یعنی وہاں۔ سبق میں بھی ثم استعمال ہوگا، ثم نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ثم ہونا چاہیے۔ نیچے دیکھیں، زید یسکن القریۃ، زید، زید یسکن القریۃ کا معنی ہے زید گاؤں میں رہتا ہے، زید بستی میں رہتا ہے۔ قریہ کا معنی ہے بستی جس کی جمع قرى آتی ہے۔ زید یسکن القریۃ، زید بستی میں رہتا ہے، زید گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی زید مبتدا، یسکن فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع اس کا فاعل جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ القریۃ مفعول فیہ، پھر اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، زید کی خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ضربت الیوم، اس کا معنی ہے تو نے آج مارا، ضربت الیوم تو نے آج مارا، اس کی ترکیب ہوگی ضربت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الیوم مفعول فیہ، پھر اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الرجل یذهب غدا، اس کا معنی ہے آدمی مرد کل جائے گا، الرجل یذهب غدا مرد کل جائے گا، الرجل یذهب غدا مرد کل جائے گا۔ اس کی ترکیب ہوگی الرجل مبتدا، یذهب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع اس کا فاعل جو کہ زید الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے، جو ضمیر رجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ غدن مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الرجل کی خبر، الرجل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے، الرجل اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
قرأت امسی، قرأت امسی کا معنی ہے میں نے کل پڑھا، یعنی گزشتہ کل، میں نے گزشتہ کل پڑھا۔ اس کی ترکیب ہوگی قرأت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، امسی مفعول فی، پھر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اکل الناس قبل الکتابتی، اس کا معنی ہے لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا۔ اکل الناس قبل الکتابتی، لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا۔ اس کی ترکیب ہوگی اکلا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الناس اس کا فاعل، قبل مضاف، الکتابتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، پھر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یاد رہے کہ مضاف الیہ میں اصل اعتبار تو مضاف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مضافی ہر کچھ ہوتا ہے، لیکن طلباء کی آسانی کے لیے مضاف الیہ کو ملا کر دونوں کو مفعول فی کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکل الناس قبل الکتابتی، لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا۔ ترکیب ہوگی اکلا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الناس فاعل، قبل مضاف الکتابتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، پھر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ دفنت المال تحت الارض، اس کا معنی ہے میں نے مال کو زمین کے نیچے دفن کیا۔ دفنت المال، میں نے مال کو دفن کیا، تحت الارض، زمین کے نیچے۔ اس ترکیب ہوگی دفنت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، المال مفعول فی، تحت مضاف المال مفعول بہ، ٹھیک ہے، المال مفعول بہ، تحت مضاف الارض مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلست فوق السیارتی، یعنی میں موٹر کے اوپر بیٹھا، موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا، موٹر گاڑی کے اوپر بیٹھا، سیارہ کہتے ہیں موٹر کو، میں موٹر کے اوپر بیٹھا۔ اس ترکیب ہوگی جلست فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فوق مضاف السیارتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، پھر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قتل زید خلف الدار، اس کا معنی ہے زید نے گھر کے پیچھے قتل کیا، زید نے گھر کے پیچھے مار ڈالا۔ ترکیب ہوگی قتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب نصر ینصر، زید فاعل، خلف مضاف، الدار مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، پھر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے لا تقعد بعد الذکر، اس کا معنی ہے ذکر کا کئی معنی آتا ہے، تو یہاں پہ ذکر کا معنی ہے یاد آنا، ٹھیک ہے۔ لا تقعد بعد الذکر یعنی یاد آنے کے بعد مت بیٹھ، لا تقعد مت بیٹھ، بعد الذکر یاد آنے کے بعد، لا تقعد بعد الذکر یاد آنے کے بعد مت بیٹھ، یہ منافقوں کے تعلق سے ہے کہ یاد آنے کے بعد فاسقوں کے پاس، منافقوں کے پاس مت بیٹھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد الگ بات ہے۔ لا تقعد بعد الذکر یاد آنے کے بعد مت بیٹھ، ترکیب ہوگی لا تقعد فعل نہیں صیغہ واحد، فعل نہیں معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، بعد مضاف الذکر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے کہ یہ فعل نہیں ہے، اس میں کسی چیز کی خبر نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے انشائیہ ہے۔ وقف الرجل قدام السیارۃ، اس کا معنی ہے مرد موٹر کے آگے کھڑا ہوا، وقف کا معنی کھڑا ہونا، وقف الرجل قدام السیارۃ مرد موٹر کے آگے کھڑا ہوا۔ اس کی ترکیب ہوگی وقف فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الرجل فاعل، قدام مضاف السیارۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، پھر اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تکتب بعد العصر، یعنی تو عصر کے بعد مت لکھ، لا تکتب بعد العصر کا معنی ہے تو عصر کے بعد مت لکھ۔ ترکیب ہوگی لا تکتب فعل نہیں معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ مرفوع اس کا فاعل، بعد مضاف العصر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، پھر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔
انشاء کیوں؟ کیونکہ یہ فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زید قرأ القرآن عند خالد، زید قرأ القرآن عند خالد یعنی زید نے خالد کے نزدیک قرآن پڑھا۔ زید قرأ القرآن عند خالد، زید نے خالد کے نزدیک قرآن پڑھا۔ ترکیب ہوگی زید مبتدا، قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، القرآن مفعول بہ، عند مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید کی خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بسط الحصیر امام زید، یعنی زید کے سامنے چٹائی بچھائی گئی، حصیر کہتے ہیں چٹائی کو جس کی جمع حصور آتی ہے۔ بسط الحصیر امام زید، یعنی زید کے سامنے چٹائی بچھائی گئی۔ ترکیب ہوگی بسطہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، الحصیر نائب فاعل، امام مضاف زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذهب عمرو، ذهب عمرو وبعد الشتاء، ذهب عمرو بعد الشتاء یعنی عمر بعد العشاء، عشاء کے بعد گیا، ذهب عمرو بعد العشاء، عمر عشاء کے بعد گیا۔ ترکیب ہوگی ذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، عمر اس کا فاعل، بعد مضاف العشاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، پھر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ابو کا اکل الطعام ہا ہنا، ابو کا اکل الطعام ہا ہنا کا معنی ہے تیرے والد نے یہاں کھانا کھایا، ابو کا اکل الطعام ہا ہنا، تیرے والد نے یہاں کھانا کھایا۔ اس کی ترکیب ہوگی ابو کا، ابو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اکل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو کہ ابو کی طرف لوٹ رہی ہے، الطعام مفعول بہ، ہا ہنا مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ابو کا کی خبر، ابو کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اجلس ثم، ثم مطلب وہاں، اجلس ثم وہاں بیٹھ، اجلس ثم وہاں بیٹھ، اس ترکیب ہوگی اجلس فعل امر معروف، فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، ثم مفعول فی، فعل امر اپنے فاعل، اس کے اندر انتا ضمیر اس کا فاعل، اجلس کے اندر انتا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، فعل امر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ یہ امر ہے، اس میں خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ این قدم کا، اس کا معنی ہے تیرا قدم کہاں ہے، این قدم کا، تیرا قدم کہاں ہے، این قدم کا، تیرا قلم کہاں ہے، اس کی ترکیب ہوگی اینا اس میں استفہام خبر مقدم، قلم مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اینا کو خبر مقدم کریں گے، قلم کا کو مبتدا مؤخر کریں گے، ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق، عربی بنائیں، یہاں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ میں آج لکھوں گا، میں آج لکھوں گا، اس کے لیے اکتب الیوم، میں آج لکھوں گا اکتب الیوم، میں آج لکھوں گا اکتب الیوم۔ تم کل جاؤ گے، کل جاؤ گے، تم جاؤ گے تذهب، کل کے لیے غدن، تم کل جاؤ گے تذهب غدن، تم کل جاؤ گے تذهب غدن۔ لوگ کل گئے، ذهب الناس امسی، گزشتہ کل کے لیے امسی آتا ہے، لوگ کل گئے یعنی گزشتہ کل گئے، تو لوگ کل گئے اس کی عربی ہوگی ذهب الناس امسی، لوگ کل گئے، ذهب الناس امسی، لوگ کل گئے، ذهب الناس امسی۔ میں نے لکھنے سے پہلے کھایا، میں لکھنے سے پہلے کھایا، کھانے کے لیے اکلتو، لکھنے سے اکلتو الطعام قبل الکتابتی، میں نے لکھنے سے پہلے کھایا، اکلتو الطعام قبل الکتابتی، میں نے لکھنے سے پہلے کھایا، اکلت الطعام قبل الکتابتی۔ میں یہاں بیٹھوں گا،
یا پھر اکلت الطعام کریں یا پھر صرف اکلت کریں، صرف اکلت لائیں گے تب بھی معنی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اکلت الطعام قبل الکتابتی، میں نے لکھنے سے پہلے کھایا، یا پھر اکلت قبل الکتابتی، میں نے لکھنے سے پہلے کھایا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں بیٹھوں گا، اجلسو ہا ہونا، میں یہاں بیٹھوں گا، اجلسو ہا ہونا۔ یہ مرد گاؤں میں رہتا ہے، ھذا الرجل یسکن القریۃ، یہ مرد گاؤں میں رہتا ہے، ھذا الرجل یسکن القریۃ، یہ مرد گاؤں میں رہتا ہے، ھذا الرجل یسکن القریۃ۔ میں نے چٹائی کے نیچے خط پایا، میں نے چٹائی کے نیچے خط پایا، میں نے پایا وجدت خط کے لیے عربی میں کتاب استعمال ہوتا ہے، وجدت کتاباً، چٹائی کے نیچے، تحت الحصیر، میں نے چٹائی کے نیچے خط پایا، وجدت کتاباً تحت الحصیر، میں نے چٹائی کے نیچے خط پایا، وجدت کتاباً تحت الحصیر۔ زید نے چارپائی کے اوپر سلایا، زید نے چارپائی کے اوپر سلایا، اس کے سلانے کے لیے نوّما، ٹھیک ہے، نوّما زید فوق القعقادتی، چارپائی کے لیے قعقادہ استعمال ہوتا ہے۔ زید نے چارپائی کے اوپر سلایا، نوّما زید فوق القعقادتی، زید نے چارپائی کے اوپر سلایا، نوّما زید فوق القعقادتی۔ زید کے لڑکے آج مارے گئے، زید کے لڑکے، ولدان زیدن، زید کے لڑکے آج کے لیے، الیوم مارے گئے کے لیے ضربا، زید کے لڑکے آج مارے گئے، ضربا ولدان زیدن الیوم، ضربا ولدان زیدن الیوم، زید کے لڑکے آج مارے گئے، ضربا ولدان زیدن الیوم۔ اس کے بعد ہے ایک عورت بکر کے پاس بیٹھی ہے، ایک عورت بکر کے پاس بیٹھی ہے، اس کے کہیں گے جلست امرات عند بکرین، جلست امرات، قد کر دیں، قد جلست امرات عند بکرین، ٹھیک ہے۔ ایک عورت بکر کے پاس بیٹھی ہے، قد جلست امرات عند بکرین، کیونکہ قد لگانے سے نا حال کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم قد لگا دیں گے، ماضی قریب کو دال کرنے کے لیے قد لگاتے ہیں۔ قد جلست امرات عند بکرین۔ خالد کو عشاء کے بعد سلاؤ، سلاؤ کے لیے کیا ہوگا، نوّما سے نوّم فعل امر بنے گا، اس کا معنی ہوگا سلاؤ، خالد کو عشاء کے بعد سلاؤ، نوّم خالدا بعد العشاء، بعد العشاء، خالد کو عشاء کے بعد سلاؤ، نوّم خالدا بعد العشاء، نوّم خالدا بعد العشاء، نوّم خالدا بعد العشاء۔ میں زید کے آگے موٹر لے گیا، میں لے گیا، اذهبت، موٹر کے لیے سیارہ تھا، زید کے آگے، امام زیدن یا قدام زیدن کر دیں، ٹھیک ہے، میں زید کے آگے موٹر لے گیا، اذهبت السیارۃ قدام زیدن، میں زید کے آگے موٹر لے گیا، اذهبت السیارۃ قدام زیدن۔ تم زید کو خالد کے سامنے پڑھاؤ، تم پڑھاؤ، پڑھانے کے لیے اقری آئے گا، ٹھیک ہے، اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھانا، تو فعل امر ہوگا، جیسے اکرم کے وزن پہ اقری آئے گا، اقری تم پڑھاؤ، کس کو پڑھاؤ، زید کو پڑھاؤ، تو زید کو اقری زیدن، خالد کے سامنے، امام خالدین، تم زید کو خالد کے سامنے پڑھاؤ، اقری زیدن امام خالدین، اقری زیدن امام خالدین۔ مسجد کا دروازہ کھولو، کھولو کے لیے افتح، مسجد کا دروازہ کھولو، افتح باب المسجد، افتح باب المسجد، تو نے مجھے طلب کیا، تو نے مجھے طلب کیا، طلبنی، تو نے مجھے طلب کیا، طلبتنی، طلبتا کا مطلب تو نے طلب کیا، نی یعنی مجھے، طلبتنی، تو نے مجھے طلب کیا، طلبتنی، تو نے مجھے طلب کیا، تو نے مجھے بلایا۔ زید وہاں نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، اس کے لیے لا یقرأ، زید کے لیے زید، وہاں کے لیے ثم، زید وہاں نہیں پڑھے گا، لا یقرأ زید ثم لا یقرأ، یا پھر زید لا یقرأ ثم، زید لا یقرأ ثم، زید لا یقرأ ثم۔ اللہ و رسولہ عالم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔